يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. تمام تعریفیں اسی خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا پروردگار ہے. درود و سلام اس ہادی برحق پر کہ جس کے لیے رب کائنات نے پیدا کیا بحر و بر کو، گل و ثمر کو، لیل و نہر کو، شام و سحر کو، ماہ و مہر کو، لال و ہنر کو، جن و بشر کو اور شمس و قمر کو. آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی و منفرد ربیع الاول نشریات. مرحبا سرور کونین، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی. ناظرین محترم، آج 12 ربیع النور شریف، یہ وہ دن ہے کہ جس دن محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رحمت دو جہاں سرور کائنات سرور دو جہاں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آج وہ رحمت اور وہ نعمت رب تعالی کی اس دنیا میں تشریف لائی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو حضور سے بڑی نعمت ہو کیا سکتی ہے، حضور سے بڑی رحمت ہو کیا سکتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حضور کی آمد کا جشن اس انداز سے منائیں. ہم یہاں پر خوشیاں منائیں، چراغاں کریں، روزے رکھیں، عبادات کریں، حضور کی تعلیمات کو عام کریں اور حضور کے پیغام کو عام کرتے ہوئے جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منائیں. آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو کہ ربیع الاول کی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. یقینی طور پر وہ ایک بہترین پروڈکٹ، ایک بہترین آئل، ساتھ ہی ساتھ حسین بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو کہ بہت حسین پروجیکٹس بنا رہے ہیں. حیدرآباد میں 6:45 کی مین لوکیشن پر ان کے بہت ہی حسین شو رومز، دکانیں اور رہنے کے لیے حسین اپارٹمنٹس انہوں نے بنائے. انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلیمر پینٹس نے، المدینہ فلور مل اور حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس جن کی طرف سے آج شیرمال آئی لنگر و نیاز میں. ناظرین محترم، ہم مزید آج جو گفتگو ہے اس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے، لیکن اس سے قبل تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے. تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، آج 12ویں کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں یقینی طور پر وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. حیدرآباد نیوز کے ناظرین نے آپ کو رمضان المبارک میں دیکھا اور خوب سراہا. آپ اپنے علم کے ذریعے اہل ایمان کو، اہل حیدرآباد کو علم دین کے موتی آپ پر نچھاور کر رہے ہیں. آپ مذہبی اور ریسرچ اسکالر ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کی خدمات اور ایسی شخصیت یقینی طور پر جب بھی ہمیں کبھی رہنمائی کی ضرورت پڑے اور جب بھی ہمیں ایسی نوبت پیش آئے کہ یار اب رات کا یہ پہر ہم کس عالم دین کو پریشان کریں،
تو اس وقت ایک مذہبی اور ریسرچ اسکالر محمد ارسلان لودھی صاحب ہوتے ہیں کہ جن کو ہم پریشان بھی کرتے ہیں، اور ہم آج آپ کو حیدرآباد نیوز کے خصوصی نشریات مرحبا سرور کونین میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم پروگرام کا جو آغاز ہے وہ فراز علی قادری صاحب کی ثناخوانی سے کرتے ہیں۔ فراز علی قادری صاحب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ حیدرآباد نیوز کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مرحبا سرور کونین خصوصی ٹرانسمیشن میں مجھے انوائٹ کیا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی کاوش ہے اور اللہ پاک حیدرآباد نیوز کو خوب ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے دو اشعار پیش کر رہا ہوں آپ کی سماعت کی نظر۔ ایک تیرا اشارہ ہو رسان ہو منزل مولا، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل، ایک لگے رے اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے مولا، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، اور بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں ثنا کرتے ہیں کہ وہ خالق ہے صدا سنتا ہے۔ بہت بہترین انداز سے فراز علی قادری صاحب حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے، اور یقینی طور پر اب ہم گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مذہبی و ریسرچ اسکالر حافظ ارسلان لودھی صاحب۔ ارسلان بھائی، یقینی طور پر جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ ماہ ربیع النور شریف کا آج 12واں روز، اور جلوس میلاد آج بہت سی جگہوں سے نکالے گئے، پرچم کشائیاں کی گئیں، مختلف انداز سے جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منایا گیا، اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین انداز سے آج ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائی۔ لیکن میں ایک بات جیسے کہ میرے دل میں آئی اور میں نے سوچا پوچھوں بھی، کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جلوس میلاد مختلف جگہوں سے نکالے جاتے ہیں، اور آپ کے حیدرآباد میں، کہ ہم جو حیدرآباد کے ساتھ ایشیا کا ماحول دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد میں مختلف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہ کہیں پر نوجوان جو ہیں وہ روڈوں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں خواتین کے معاملات ہوتے ہیں، جبکہ ہم باہر کے شہروں کے یا باہر ممالک کے وہ جلوس دیکھیں تو بڑے منظم، بہت بہترین انداز سے، بادب انداز سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ حیدرآباد میں بہت سی چیزیں ہم مختلف دیکھتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو اور دیکھنے والے تمامی ناظرین کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد. اور ظاہر ہے آپ ہمیشہ کی طرح کچھ منفرد سوال پوچھتے ہیں، اور ہمارے اس چینل کی پالیسی بھی یہ رہی ہے کہ ہم فضائل پر کم جو ہے گفتگو کرتے ہیں، مسائل پہ زیادہ گفتگو کی جاتی ہے. اور یقیناً جو بات آپ بیان فرما رہی ہیں، جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، ایسا بالکل ہے. اور میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا ہوں کہ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی نہیں بارہا کہا کہ ہمارے یہاں تربیت کی بڑی کمی ہے. بالکل. چاہے جلوس میلاد ہو یا کوئی بھی مذہبی یا قومی ایونٹ ہو، ہمارے یہاں اس چیز کی تربیت کی نہیں جاتی. اچھا، یہ جو سیلیبریشن کے معاملات ہیں نا، اس کا تعلق بنیادی طور پر آپ کے کلچر کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے قومی انداز میں یا مذہبی انداز میں اپنی جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں ایونٹس وغیرہ کس طرح سے جو ہے وہ منائے جاتے ہیں. بالکل. اس پر جو ہے وہ تربیت ہمارے یہاں کی نہیں جاتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں بعض ممالک میں، تو بعض ممالک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ ایک روٹ سے ہوتا ہے، ایک طریقہ کار وہاں سکھا دیا جاتا ہے. وہاں جو بھی کوئی اسکالر ہوتا ہے یا کوئی ان کا مذہبی کے علاوہ بھی قومی کو تہوار وہ سکھا دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں بیان جب ہوتا ہے اس وقت وہ احتیاط کچھ بتا دیں گے، لیکن جس وقت جلوس نکالا جا رہا ہوتا ہے اس وقت ہونے چاہیے کہ آپ نے بارہا جلوسوں میں دیکھا ہوگا کئی تنظیمات اور کئی مذہبی اسکالر یا اداروں کے لوگ جو ہے وہ جلوس کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سے عرض یہ ہے کہ جب بھی آپ جلوس کا آغاز کریں تو آپ اپنا جو ہے وہ 2.5 منٹ کا جو ہے تعارف پیش کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ مائک میں ہاتھ لے کے لوگوں کی تربیت کریں کہ یہ جلوس جو یہ کس وجہ سے نکالا جا رہا ہے، اس میں کون کون سی چیزوں کی احتیاط آپ نے کرنی ہے اور کس انداز میں جلوس کو لے کے چلنا ہے. ہوتا ہے کیا ہے کہ جلوس کا نکالنے کا جو کلچر ہے نا ہمارے یہاں بر صغیر میں خاص کر کے، یہ طریقہ کار رائج ہوا ہے تقریباً کوئی 4 صدی ہجری کے بعد سے. یعنی اس وقت یہ بر صغیر سب کانٹیننٹ نہیں تھا، لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس زمانے سے کلچر ہی چلا تھا. اچھا، عرب میں بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن عرب کا انداز یہ نہیں تھا کہ خواتین کو لے کے نکل گئے. وہ باقاعدہ سب کے ہاتھوں میں جھنڈے، اور وہ کوئی بھی اپنا ایونٹ ہو، چاہے وہ جنگ میں جائیں، جنگ سے جیت کے آئیں، ایون کہ جنگ سے ہار کے آئیں، تب بھی وہ ہاتھوں میں جھنڈے لے کر یہ علامات جھنڈا لے کے آنے کی یہ بتاتی تھی کہ ہم جس بھی مرحلے سے ہو کے آئیں اس میں ہماری شکست ہوئی ہے، فتح ہوئی ہے، یا ہم خوش ہیں یا ہم غمگین ہیں. یہ ساری چیزیں اس کی جو نا علامات ہوتی تھی. تو ہمارے یہاں بھی ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم جلوس وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو اس کو ہم نے بنا دیا فیشن. اب یہ ہوتا ہے آپ جلوس میں جائیں تو خواتین موجود ہیں، روڈس پہ کھڑی ہوں گی، گھروں میں کھڑی جھانک رہی ہوتی ہیں، چیزیں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، چیزوں کو بانٹنے کا رواج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رزق ضائع ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے. مجھے ایک بات جو ہے وہ بارہا میں سوچتا ہوں کہ یار مطلب ہماری بھی فیملیز ہیں، ہم کبھی لے کے نکلتے نہیں ہیں. بالکل. اچھا، جس سے بھی آپ پوچھیں گے ہر شخص کہتا ہے یہ طریقہ غلط ہے. تو یہ جو خواتین آتی ہیں روڈ پہ، یہ کوکاف سے آتی ہیں کہیں یا زمین سے پھٹ کے کوئی نئی مخلوق؟ بھائی ان کی بھی تو فیملیز ہوں گی. بالکل. تو وہ مرد کہاں ہیں، وہ ان کے بھائی غیرت مند کہاں ہیں، ان کا باپ کہاں ہے جو دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن جو ہے وہ بے پردہ ہو کے ایسے جلوسوں میں جا رہی ہے. اور ان کے جانے کی وجہ سے وہ جو ماحول مقدس تھا، مہذب تھا، اس کی جو حرمت پامال ہوتی ہے، سارا کا سارا روحانی معاملہ جو وہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اس کو پروموٹ ہم کبھی نہیں کرتے. اس کی تربیت ہونی چاہیے، مسجدوں میں بھی ہو، چینلز پہ بھی ہو، اداروں میں پڑھایا جائے. اور جب جلوس نکالا جائے اس وقت باقاعدہ بتایا جائے کہ آپ نے نگاہیں نیچے رکھنی ہے، دو سلام پڑھنا ہے. اس پر ایک بات میں لازمی کہوں گا کہ ہمارے یہ بات بھی بول دی جاتی ہے کہ یار یہ جلوس کیوں نکالا جا رہا ہے، اس کی حاجت کیا ہے. اسلامی شاعر کا جب اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے نا، جیسے ہمارا ملک پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، تو ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم اس کے لیے پھر ریلیاں نکالتے ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے قومی تہوار منانے کا. اسکولوں میں پروگرامز کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کالجز میں کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد بڑے بڑی جو نا وہ کیا کہتے ہیں جو بھی ادارے ہوں گے ان کے اندر کوئی نہ کوئی پروگرام جو ہے نا وہ رکھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جلوس نکالا جاتا ہے ایک انداز میں، ایک روٹ طے کر کے. یہ قومی تہوار کو منانے کا طریقہ ہے کلچر کے حساب سے. بالکل اسی انداز میں ہمارے مذہبی ایونٹس کو منانے کا بھی طریقہ ہے. ربیع الاول کے جو جلوس ہیں ان کا ہمارا ایک رائج طریقہ یہ صدیوں سے کہ ہم جلوس نکالتے ہیں. مگر یہ جلوس کا نکالنا جہاں اسلامی شاعر کا اظہار کرنا ہوتا ہے اس کے حساب سے دھیان میں رکھیے گا یہ فرض واجب نہیں ہوتا، مستحب عمل ہے. اس کی وجہ سے روڈ بلاک ہوتے ہیں اور آپ کے ساؤنڈ کی وجہ سے کوئی بیمار پریشان ہوتا ہے تو پھر آپ کوئی ثواب کا کام نہیں کر رہے، گناہ گار ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کا جو نا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. حقوق عامہ تلف نہیں ہونے چاہیے. اس پر آپ گورنمنٹ سے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں ان سے گفتگو کریں کہ کیا روٹ سے ہونی چاہیے. ہاسپٹل کے پاس سے خاص کر کے جب گاڑیاں آپ کی جائے تو آپ کے ساؤنڈ بند ہو، آپ نعرے نہ لگائیں. یہ بہت ساری اس میں چیزیں اور احتیاطیں ہوتی ہیں جو ہونی چاہیے. اس کے لیے باقاعدہ ہماری مذہبی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ایونٹ سے پہلے ہی یعنی پراپر پلان کریں، پلان کرے، بلائے لوگوں کو دعوت دے اور پھر ان کی تربیت کرے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے.
اچھا علامہ صاحب، جیسے کہ ابھی ہم جلوس میلاد کے حوالے سے تذکرہ کر رہے تھے اور آپ نے بتایا کہ ایک پراپر حقوق عامہ کوئی تلف نہیں ہونے چاہیے، ایک پراپر پلان ہونا چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لنگروں کی بے حرمتی کا ذکر آپ نے بھی فرمایا. اچھا دیکھا جاتا ہے کہ 11ویں اور 12ویں شب یہ جو ہوتے ہیں زیادہ لنگر کیا جا رہا ہوتا ہے، لوگ دیگیں بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر دیگر انداز سے لنگر. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، 18,000 کی اگر ایک دیگ ہے لنگر کی، وہ ایک لنگر کی دیگ بنائی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ موجودہ صورتحال دیکھیں، ملک اتنے معاشی بحران کا شکار ہے اور لوگ اتنے زیادہ جو ہیں وسائل نہیں ہیں، لوگوں کے تنخواہیں نہیں ہیں، تو اگر وہ جو 18,000 کی جو دیگ بنا کر آپ نے اپنے دوست احباب اقربا کو آپ نے کھلائی، جو خود صاحب حیثیت تھے، گھر جا کر بھی کھانا کھا سکتے تھے، ان کو کھلائی، اگر وہی 18,000 اگر آپ کسی غریب کے گھر پر دے دیتے تو اس میں جو ہے کہ اس کا بھلا ہو جاتا، کچھ دن اس کے گزر جاتے، 10-15 دن اس کے گھر کا مہینے کا راشن گزر جاتا. تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو بہت عام سی بات ہے، رمضان ٹرانسمیشن یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ یہ جو کلچر ہے نا، یہ ہمارے یہاں پہلے نہیں تھا. اچھا اوائل اسلام کے جو لوگ ہیں ہمارے، ان کی اگر تاریخ کو پڑھتے ہیں آپ، تو انہوں نے غریبوں کی مدد ایسی ہی کی ہے، ان کے گھروں پہ راشن پہنچا دیا یا ان کو فائنینشلی اسٹیبل کیا. ہمارے یہاں یہ چیز بھی ایک مطلب فیشن بن گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے دسترخوان لگتے ہیں، پھر اس کی پبلسٹی کی جا رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی مسافر موجود نہیں ہوتا، اس میں کوئی فقیر نہیں ہوتا، کوئی ایسا مستحق نہیں ہوتا، سب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں اچھی افطاریاں موجود ہوتی ہیں. بالکل ایسی ربیع الاول کے اندر بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جو لوگ جن کے گھروں میں نیاز موجود ہے یا جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، کھا سکتے ہیں، اچھا وہی لوگ ان نیازوں کو کھا رہے ہوتے ہیں، لوٹ رہے ہوتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے یہاں روڈ پہ جو نیازیں کی جاتی ہیں نا، یا تو اس کلچر کو ختم کیا جائے. بہتر یہ ہے کہ ہم بریانی کے دیگ کریں، کھانا کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ثواب کمائیں اصل معنوں میں اور مستحق تک اس کا حق پہنچے، تو ہم اپنے ماحول میں ارد گرد میں دیکھیں کون لوگ ایسے ہیں جو کھانے کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے بڑے کمزور ہیں. ہم خاموشی سے بریانی کے پیکٹ بنائیں یا جتنا بھی ان کا حصہ 2 وقت کا بن سکتا ہے، ان کو جا کے ہم دروازہ بجا کے وہ دیں. عید میلاد النبی کی مبارکباد بھی دیں، اس کی خوشی میں یہ نیاز بھی پیش کریں. اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، اس کے گھر پہ کھانا پہنچ جائے گا، آپ کا ثواب بھی مل جائے گا. طریقہ یہ ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں رائج ہو گیا کہ ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں، اچھا میں اس کی مذمت یوں نہیں کر رہا کہ یہ عمل ناجائز نہیں ہے، ناجائز ہے بالکل، لیکن حاجت اس چیز کی زیادہ ہے کہ یار جن کے پاس موجود ہے آپ انہیں کو دے رہے ہیں. اس سے بہتر ہے ان کو دیں جن کے پاس 1 وقت کا بھی نہیں ہے. جن کے گھروں میں 5 وقت کا موجود ہے ان کے یہاں پہنچے، اس سے بہت بہتر ہے. جو 1 وقت کے لیے بھی بیچارے راہ تک رہے ہوتے ہیں، کوئی ایونٹ آتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں ہمارے لیے کوئی مطلب بھلائی کا کام ہو جائے، کوئی بھلائی کا تو کام ان تک خود پہنچیں، ان کو بلائے نہیں، ان کو تصویریں کھنچوا کے آپ راشن دے نہیں، ان کے پاس خود پہنچے، اپنی نیکی کو پوشیدہ رکھیں. تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے. باقی اس میں ایک چیز ہے اضافی کہ ہم رشتہ داروں وغیرہ کو جو انوائٹ کرتے ہیں یا وہاں تک پہنچاتے ہیں نا کھانا، اس میں ایک چھوٹی سی حکمت یہ ہوتی ہے کہ یہ غریب فقیر ان سے ہماری ملاقاتیں ہوتی کم ہیں، ہوتی کم ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ روزانہ بھی ہوٹل پہ آ کے بیٹھیں تو آپ کو نیا فقیر ملتا ہے، بالکل ایسا تو ہے نہیں کہ وہ کل آیا وہ آج نیا فقیر ملے گا آپ کو. رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے، ملاقاتیں زیادہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کو تعلقات صلہ رحمی کرنی پڑتی ہے. تو اگر ایسے ایونٹ پہ آپ ان کے یہاں پہ کھانا بیچتے ہیں، تحفہ بیچتے ہیں، تو اس سے آپ کے تعلقات مضبوط رہتے ہیں، رشتوں میں مضبوطی بھی رہتی ہے. تو آپ اپنے اس معاملات کا، اس نیاز کا، فاتحہ کا، یا جو بھی آپ راشن وغیرہ دینا چاہ رہے ہیں یا قربانی میں گوشت دینا چاہ رہے ہیں ایونٹ کے آپ، تو اس کا ایک حصہ ان کو دیں، یا 100 میں سے 10-20% وہاں بھیجیں، باقی ان مستحقین کو دیں جن تک یہ چیزیں نہیں پہنچ پاتی. یہ اس کا بہتر طریقہ رہے گا میرے خیال میں. بالکل. اچھا علامہ صاحب، ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے ایک سوال یہ بھی کرتا چلوں، جیسے کہ ہمارا نظر و نیاز کے حوالے سے گفتگو ہوئی، آپ نے یہ جو 12 روز ربیع النور شریف کے گزرے، آپ نے ان کو کیسے دیکھا اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا کیا بہتر ہونے چاہیے؟ یعنی کیا کونس اور کیا پروز ہمارے پاس کیا بہتر ہوا، یعنی پچھلے سال کی بنسبت اس سال کیا بہتر ہوا اور کیا مزید بہتر ہونا چاہیے؟ دیکھیں مجھے تو کوئی خاص بہتری دکھائی نہیں دی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ وہ کہتا ہوں، سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، اس لیے بعض اوقات میں کچھ لوگوں کو جو ہے ناپسند بھی آ جاتا ہوں، لیکن یہ سچ ہے. ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کے اندر سب سے زیادہ جو رجحان لوگوں کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسجد کی محافل میں جانے کا. بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، چوکوں پر بھی ہوتے ہیں، سب جگہ مخصوص موضوعات ہمیشہ ہی رکھے جاتے ہیں، کوئی نئی بات سیرت کی کبھی نہیں کی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مبلغ، بحیثیت معلم، بحیثیت سیاستداں، بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، اس طرح کے جو آپ کے اوصاف حمیدہ، ان پہ ہمارے یہاں گفتگو نہیں کی جاتی. آپ 12 ربیع الاول پر جو واقعات بیان کرتے ہیں ولادت کے تعلق سے یا کوئی معجزہ، بالکل اچھی باتیں کریں، لیکن آپ ہر سال وہی کر رہے ہیں. عوام کے اندر ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس کی وجہ یہ کہ آپ تبدیلی والے موضوع لائے نہیں. آپ نے واقعہ سنا ہے، بالکل اچھی بات ہے، وہ سبحان اللہ گائے گا، وہ خوش ہوگا، اس کا عقیدہ اور مضبوط ہوگا، لیکن اس کی ذاتی زندگی میں،
اس کی شخصیت میں بدلاؤ تب آئے گا جب اس کو یہ بتایا جائے گا رسول اللہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسے معاملات فرماتے تھے, اپنے بچوں کے ساتھ ایسے شفقت کرتے تھے, بڑوں کا ادب ایسے ہوتا تھا. رسول اللہ نے حرام کھانے سے منع کیا, اس کی وجوہات کیا تھی, حلال کھانے کے فوائد کیا تھے. بالکل ان پر اگر ہمارے یہاں گفتگو, ہم نے سوچا کہ ربیع الاول آئی تو ہم وہی موضوعات بیان کریں گے جو ہمیشہ کرتے آئے, فضائل بیان کیے جائیں, بالکل کریں, لیکن آپ کچھ چیزوں کو ایڈ تو کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جو زندگی کا ایک پہلو ہے وہ ہے کہ اس میں وہ مقام ناز ہے ان کا, بالکل, اور ایک مقام نیاز ہے. تو مقام ناز میں تو یہ رسول اللہ یہ جب کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو آپ پراؤڈ فرماتے ہیں, آپ فخر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا, مجھے اللہ نے لوائے حمد عطا کرے گا سب. لیکن جو مقام نیاز ہے نا وہ ہمارے یہاں بیان نہیں کیا جاتا, اور وہ مقام نیاز یہ ہے کہ رسول اللہ راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر تہجد ادا کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, اپنی امت کو یاد کرتے ہیں. تو ہماری زندگی میں یہ پہلو کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں آج تک کوئی مسجد کا امام یا خطیب کبھی کہتا ہے کہ رات کے تنہائی میں اٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کریں, آپ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں, رات کے تنہائی میں اللہ سے گفتگو کریں. اللہ کے قریب کرنے کی باتیں ہمارے یہاں کم ہوتی ہیں, ہمارے یہاں فضائل پر ہی گفتگو کی جاتی ہے. اس لیے لوگ ان 12 دنوں میں بڑے ایکسائٹیڈ ہیں, کپڑے بھی سلوائیں گے, نئی ٹوپی لیں گے, کھانا بھی پکے گا, سب 13ویں دن کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز وہی کی وہی ہیں. تو 12 دن کے معاملات ان کی شخصیت پر اثر انداز ہوئے نہیں, کیونکہ آپ نے یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو 12 دن ہیں اس میں اس طرح لوگوں کی تربیت کی جائے کہ وہ 13ویں دن پھر ان چیزوں پر عمل ان کا نظر آئے, باقاعدہ دکھے کہ حضور کی ولادت منانے والے عاشقان مصطفیٰ, عاشقان اہل بیت, عاشقان صاحب جو ہیں وہ اس انداز سے ہوتے ہیں, ان کی تربیت یہ ہوئی ہے. بالکل جی علامہ صاحب حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, اور ناظرین دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی خصوصی و منفرد نشریات. مرحبا سرور کونین حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی و منفرد نشریات مرحبا سرور کونین, جس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی, حسین بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, گلیمر پینٹس, حاجی محفوظ شیرمل ہاؤس نے. یقینی طور پر بریک سے قبل ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا. حافظ ارسلان لودھی صاحب جو کہ ایک مذہبی اور ریسرچ اسکالر ہیں, میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہوئے آپ سے سوال کروں گا کہ آج 12 ربیع النور شریف ہے. آج وہ شخصیت آئیں کہ جن شخصیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق فرمایا. میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی اہمیت اور فضیلت بھی آپ بیان فرمائیں. شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد کے تعلق سے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ کے اندر بات نقل کی کہ اہل اسلام کا دن اول سے یہ طریقہ اور یہ معمول تھا کہ جب بھی ربیع الاول کا چاند دکھائی دیتا تھا وہ خوشی و مسرت کا اظہار کرتے تھے. اچھا, یہ ایک ایسی چیز ہے نیچرل کہ جب آپ کا کسی سے کوئی تعلق ہو جائے نا, اس سے تعلق ہونے کے بعد اس کی آمد ہو یا اس کے تعلق سے ملنے والی کوئی بھی خوشی ہو, وہ آپ کو خوشی دیتی ہے, آپ کو دلی خوشی ملتی ہے, اطمینان ملتا ہے, طمانینت ملتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یقیناً ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے, نعمت بھی ہے, باعث خوشی ہے. اس لیے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں تو محض رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. اچھا, قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ بھی اسی طرح اشارہ کر رہی ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت, آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد نبوت, آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد ولادت, ان موضوعات پہ ہمارے یہاں بات نہیں ہوتی. اب میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو کہ نبوی ہے,
جو کہ ہجرت سے پہلے کا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا ہے۔ ایک پہلو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لڑکپن کا ہے، جو بچپن کا ہے، جو جوانی کا ہے۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ کے ازواجی رشتہ دار آتے ہیں، اس کے بعد آپ کا خاندان آتا ہے، آپ کی اولاد آتی ہے۔ یہ زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، ان پہ بات کی جا سکتی ہے، بالکل۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کا سب سے پہلی بات وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے رحمت کے بہت ساری جو ہے جہتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ رحمت ہیں کسی کے لیے تو کس کس چیز کے لیے آپ رحمت قرار پائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ بالکل۔ اچھا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے تو تمام عالمین تک رحمت پہنچے گی کیسے؟ پہنچے گی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو اس عالم میں جتنی مخلوقات ہوں گی ان کے لیے بھی رحمت ہوں گے۔ اچھا، رحمت کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس کی ذات سے، جس کی شخصیت سے آپ کو فائدہ پہنچے، یعنی جو آپ کی اصلاح کرے، آپ کو غلط ڈائریکشن سے بچا کر اچھی راہ پہ لگا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم لوگ بحیثیت رحمت انسانوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، یعنی میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون سے متقی؟ اس میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں 7 درجات متقین کے بیان ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ جو کافر ہیں ان کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ کفر سے بچ جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا کافروں کے لیے رحمت ایسے بنا کہ رسول اللہ کی وجہ سے ان کو ایمان نصیب ہوا۔ حضور کافروں کے لیے رحمت اس انداز میں، بالکل۔ مسلمانوں کے لیے رحمت اس انداز میں ہے کہ آپ ان کو عدل سکھاتے ہیں، انہیں صلہ رحمی سکھاتے ہیں، انہیں فضائل سکھاتے ہیں، انہیں عبادت کا طریقہ سکھاتے ہیں، انہیں عبادت اور معاملات سکھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سب سکھا دیتے ہیں۔ تو اب ایک انسان میں، ایک مسلمان میں یہ امتیاز ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے یہ فرما رہا ہے کہ اس سے مایوس نہ ہو، خود کے طور پر ناظرین ہم بہت شکر گزار ہیں ان اپنے تمام مہمانوں کے جنہوں نے ہمیں وقت دیا۔ الحاج پیر گلشن اللہ قادری چشتی فریدی صاحب۔ اچھا، میں رحمت کا ایک پہلو دیکھتا ہوں جانوروں کے ساتھ۔ حالانکہ جانور مکلف بالشرع نہیں ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے، فرمایا کہ جانوروں کو ایذا نہ دو، ظلم نہ کرو، اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ فرمایا جو گھونسلے ہیں پرندوں کے ان کو بھی نہ توڑو۔ یہ تک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری پہ زیادہ سامان لادنے سے بھی منع کیا۔ اچھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم رحمت دیکھیں، انسانوں کے ساتھ بھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، حیوانات کے ساتھ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت کے ایسے بہت سارے پہلو ہیں۔ اچھا، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے پہلو کے حوالے سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے، کیونکہ فضیلت کی بات ہے، آپ رحمت کیسے فرماتے ہیں؟ وصال سے پہلے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ سے نکلتا ہو تو وہ لے لے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ نے مجھے ایک چابک مارا تھا، اللہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ بھی ہو جائے اور میں بھی اس چابک کا بدلہ اسی انداز میں لوں کہ میں بھی الیاذ باللہ آپ کو چابک ماروں۔ تو صحابہ سارے چیخ اٹھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایسا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جس کا جو مطلب نکلتا ہے حق وہ اس کو ملنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا سینہ اقدس اس کے سامنے کیا تو اس صحابی کا کہنا تھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے چابک مارا تھا میرا جو جسم تھا اس پر کپڑا نہیں تھا، اللہ، یعنی آپ کے جسم اقدس پہ کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر کو اتار دیا۔ جیسے ہی آپ نے یہ عمل کیا وہ صحابی فوراً آگے بڑھتے ہیں، آپ کی مہر نبوت کو چومتے ہیں۔ اچھا، چومتے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری اتنی جرت، میری اتنی ہمت کہ میں آپ کے جسم اقدس پہ چابک ماروں، اللہ اس سے پہلے مجھے ایمان پہ موت دے دے۔ میں نے آپ کے مہر نبوت کو اس لیے چوما کہ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی رسول اللہ کے جسم اقدس سے جو چیز چھو جائے اسے جہنم نہیں چھو سکتی۔ سبحان رسول اللہ کا جسم اقدس بھی رحمت ہے، یعنی آپ دیکھیں ان کے وجود سے جو چیز ملحق ہو جائے وہ رحمت ہی ہے، وہ بھی رحمت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت کا پہلو یہ تھا۔ فضائل کی بات کیا آپ نے کہ اس دن کی فضیلت، حضرت شاہ عبد المحدث دہلوی کہتے ہیں کہ میں ایک بار 12 ربیع الاول کی رات کو مکے میں اس جگہ موجود تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، میں موجود ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آسمان سے کوئی روشنی ایسی ہے جو رسول اللہ کے مکان اقدس کی طرف آ رہی ہے۔ تو جب میں نے غور کیا اور تفکر کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی روشنی نہیں تھی بلکہ یہ وہ فرشتے ہیں جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے اقدس پہ آ رہے ہیں اور رسول اللہ کے سامنے سلام پیش کر رہے ہیں۔ یعنی وہ رحمت کا پہلو ہے، وہ رحمت کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دن کو بابرکت بنایا گیا۔ یہ بابرکت ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ نعمت جو ایک خوان کی شکل میں نازل ہو
اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے نعمت عظمیٰ دی. کیسی؟ کہ انہیں کھانا آسمان سے ملتا تھا، تو جو ان کے لیے ان کے آنے والے اور جو چلے گئے ان کے لیے عید کا دن قرار پایا. تو ایک کھانا جو آسمان سے آئے وہ دن نعمت بن جائے. تو جس دن قاسم میں نعمت آ جائے وہ دن کیوں نہیں جو ہے وہ رحمت والا ہوگا، برکت والا ہوگا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا بھی رحمت ہے. اور ایک ایسی بات میں کہنے لگا ہوں جس پر بعض اوقات لوگ نہیں کہتے، نہ گفتگو کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا رحمت ہے، دنیا سے تشریف لے جانا بھی رحمت ہے. خود حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم، میری حیات تمہاری لیے بہترین ہے. وہ مماتی خیر لکم، میرا دنیا سے جانا بھی تمہاری لیے بہتر ہے، خیر کی بات ہے. اس لیے یعنی آپ رسول اللہ کا رحمت ہونا دیکھیے، تشریف لائیں تو رحمت، ساتھ ہیں تو رحمت، تعلیم دیں گے تو رحمت، لیکن جب موجود نہیں ہیں تب بھی رحمت ہے. تو پوچھا گیا آپ جانے کے بعد رحمت کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو تحدثون یحدث لکم، جب موجود ہوں تمہارے اندر کوئی مسئلہ تمہیں درپیش ہوتا ہے تم مجھ سے پوچھتے ہو، میں جواب دیتا ہوں، تمہیں ہدایت مل جاتی ہے. میں جب موجود ہوں تو میں اس لیے رحمت ہوں، لیکن جب میں چلا جاؤں گا تو ردوا علیہ اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوں گے، جس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے میں اس سے اللہ کے لیے استغفار کروں گا. یعنی رسول اللہ کا رحمت کا پہلو دیکھیے، موجود ہیں تو بھی رحمت ہیں اور بظاہر موجود نہیں ہے تب بھی رحمت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا اور ان کی کیا کہتے ہیں اس نعمت کا جو آج کے دن ہمیں ملی، اور آج تو 1500 سال مکمل ہوئے الحمدللہ، تو جلوس نکال کر اور ہم نے جو محفلیں کی اس انداز میں ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم رسول اللہ کے ان واقعات سے صرف واقعہ سمجھ کے اور قصہ سمجھ کے اس کو سنیں نہیں، بلکہ رسول اللہ کی آمد کا مقصد سمجھے، بعثت کا مقصد سمجھے، تعلیمات پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں، زندگیوں پر نافذ کریں. اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے نا کہ نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. اللہ اکبر. آپ نے قاسم نے نعمت کا ذکر کیا تو نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر آقا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. میں بڑھوں گا فراز صاحب کی جانب. محترم جناب فراز صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر ایک خوبصورت کلام میرا ریکارڈ ہوا اور وہ ابھی ریلیز ہوا ہے. وہی کلام میں آپ سب کی نظر پیش کر رہا ہوں، ذرا سماعت کیجئے گا. سرکار کا میلاد ہے خوشیوں کے نظارے، دل بھی یہ پکارے میری دھڑکن بھی پکارے. سرکار کا میلاد ہے خوشیوں کے نظارے، دل بھی یہ پکارے میری دھڑکن بھی پکارے. ہے میری تمنا میں اپنے گھر کو سجاؤں، ہے میری تمنا میں اپنے گھر کو سجاؤں. مفلس ہوں بہت اتنی رقم کیسے ملاؤں، مفلس ہوں بہت اتنی رقم کیسے ملاؤں. میلاد نبی کرنے کو مل جائے سہارے، دل بھی یہ پکارے میری دھڑکن بھی پکارے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مولا کی آمد. سرکار کا میلاد ہے خوشیوں کے نظارے، دل بھی یہ پکارے میری دھڑکن بھی پکارے. سرکار دو عالم کا جو میلاد کرے گا، گھر اپنی برکتوں سے وہ آباد کرے گا، گھر اپنی برکتوں سے وہ آباد کرے گا.
عشاق کے ہو جائیں گے پھر وارے نیارے، دل بھی یہ پکارے میری دھڑکن بھی پکارے، سرکار کا میلاد ہے خوشیوں کے نظارے، دل بھی یہ پکارے میری دھڑکن بھی پکارے، میلاد کا موقع ہے خوشی مل کے منائیں، میلاد کا موقع ہے خوشی مل کے منائیں، ہم اپنے دوستوں کے چلو کام تو آئے، ہم اپنے دوستوں کے چلو کام تو آئے، ہم جشن محمد کے لیے ایک ہیں سارے، دل بھی یہ پکارے میری دھڑکن بھی پکارے، سرکار کا میلاد ہے خوشیوں کے نظارے، دل بھی یہ پکارے میری دھڑکن بھی پکارے۔ علامہ نثار علی اجاگر صاحب کا یہ کلام لکھا ہوا ہے۔ علامہ نثار علی اجاگر صاحب کیا کہتے ہیں آخری شعر کہ صدقہ نبی پاک کا پاؤں گے اجاگر، صدقہ نبی پاک کا پاؤں گے اجاگر، میلاد کے دن ہاتھوں سے خود بانٹو گے لنگر، میلاد کے دن ہاتھوں سے خود بانٹو گے لنگر، ہوتے ہیں غلاموں کے کرم پر ہی گزارے، دل بھی یہ پکارے میری دھڑکن بھی پکارے، سرکار کا میلاد ہے خوشیوں کے نظارے، دل بھی یہ پکارے میری دھڑکن بھی پکارے۔ آخری کے اندر مل کے کہنا ہے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد، میرے آقا کی آمد مرحبا۔ جزاک اللہ۔ بہت بہترین انداز سے فراز علی قادری صاحب حضور سرور کونین کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اور اس نعت کے دوران مجھے شعر بھی یاد آ رہا تھا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل ایمان کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد کے ایک اور معروف آواز خوش الہان ثناخواں محترم جناب راشد شیخ صاحب کے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم، عزیر خان صاحب اور پوری ٹیم کو، اتنی خوبصورت محفل جیسے وہ سجاتے رہے ہیں۔ اس دفعہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پدرس ہوئے جشن ولادت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ یہ کاوش قبول و منظور فرمائے۔ آئیے، بہت خوبصورت کلام مشہور زمانہ ہے، اسی طرح جس طرح فراز بھائی نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا آمد کے حوالے سے، تو مشہور زمانہ کلام ہے، ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کو ساتھ پڑھیں گے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، مرحبا کہتی تھی سب کل، مرحبا کہتی تھی سب، کہتی سبحان اللہ، کہہ دیے سبحان اللہ۔ چلے نئے کلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں، دو اشعار پیش کروں گا۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی
ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، یاسین و مزمل و مدثر وہی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، یاسین و مزمل و مدثر وہی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے راشد شیخ صاحب مشہور زمانہ کلام نعت پیش فرما رہے تھے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اور ہم ساتھ ہی ساتھ شکریہ بھی ادا کریں گے فراز علی قادری صاحب کا کہ آپ نے ہمیں حیدرآباد نیوز کی اس خصوصی و منفرد نشریات مرحبا سرور کونین میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور ہمارے ناظرین کو بہترین ثناخوانی کے ذریعے اور بہترین انداز سے آپ نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ سنایا، اور یقینی طور پر ہم اس بات پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آپ کو بھی 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دیتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ آگے آپ کی جو زندگی ہے وہ خوشیوں کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے دین پر گزرے گی۔ ناظرین محترم، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی خصوصی و منفرد نشریات مرحبا سرور کونین۔ يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك۔
حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا نزول تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھیں تب محمد کا نور تھا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. 1500 سالہ ہے آیا جشن میلاد النبی. 1500 سالہ ہے آیا جشن میلاد النبی. نور چاروں سمت چھایا جشن میلاد النبی. مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. مسکراتی ہیں بہاریں لے لہائیں بلبلیں. مسکراتی ہیں بہاریں چہچہائیں بلبلیں. باغ عالم میں لے لایا جشن میلاد النبی. مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد. 1500 سالہ ہے آیا جشن میلاد النبی. 1500 سالہ ہے آیا جشن میلاد النبی. نور چاروں سمت چھایا جشن میلاد النبی. مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. شادیاں نے بج رہے ہیں شاہ کے میلاد پر. شادیاں نے بج رہے ہیں شاہ کے میلاد پر. وجد میں ہر ایک آیا جشن میلاد النبی. مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا. 1500 سالہ ہے آیا جشن میلاد النبی. 1500 سالہ ہے آیا جشن میلاد النبی. نور چاروں سمت چھایا جشن میلاد النبی. مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. ذکر میلاد مبارک کی جہاں میں دھوم
ہے ذکر میلاد مبارک کی جہاں میں دھوم ہے کیف مستی میں چھایا جشن میلاد النبی مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا 1500 سالہ ہے آیا جشن میلاد النبی 1500 سالہ ہے آیا جشن میلاد النبی نور چاروں سمت چھایا جشن میلاد النبی سبحان اللہ. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا, یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا, یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت, میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کا میم نہیں لکھ سکتا, آپ کے نام کا میم نہیں لکھ سکتا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی و منفرد ربیع الاول نشریات. مرحبا سرور کونین, جس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اجوا کوکنگ آئل, حسین بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, گلیمر پینٹس اور المدینہ فلور مل نے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جو بھی آپ نے بہت بہترین آواز سنی, جن سنخا کو سنا, محسن چشتی قادری صاحب, ہم آپ کو آج اس حیدرآباد نیوز کی خصوصی و منفرد نشریات میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور یقینی طور پر آپ کی بہترین آواز ہمارے ناظرین نے سنی, ساتھ سیٹ پہ موجود تمام لوگوں نے سنی. اللہ پاک آپ کے ذوق میں مزید اضافہ عطا فرمائے. اور یقینی طور پر آج 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اس کی بھی مبارکباد حیدرآباد نیوز کی جانب سے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ حافظ ارسلان لودھی صاحب موجود ہیں. یقینی طور پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا. اب صاحب میں پوچھنا ہی چاہوں گا کہ وہ منظر کہ جب حضور تشریف لائے, وہ صبح صادق کا منظر جب حضور تشریف لائے اور چاروں طرف نور پھیلا, اس منظر کے حوالے سے کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ امام اہل سنت کا شعر ہے نا, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ جس کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا ہو, وہ لمحہ کیسا ہوگا کہ جب وہ خود دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہوں گے. اگر آج سے 1500 سال پہلے آپ اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں تصور میں, اور آپ تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, آپ کی کیفیت کیا ہوگی, آپ کا انداز کیا ہوگا. ہاتھ بندے ہوں گے, سر جھکا ہوگا, گناہوں کی شرمندگی سے آنکھوں میں آنسو ہوں گے. حضور علیہ السلام کے آمد کے جو لمحات امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیے, اور خاص کبریٰ میں بہت ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے, تو اس پر چند باتیں میں لازماً بیان کروں گا. کہ جب وہ وقت آتا ہے نا کہ اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے, تو خواتین کو بعض اوقات ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے, ایک تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے, اور اس وقت ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ خواتین مدد کے لیے بھی موجود ہوتی ہیں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت حضور علیہ السلام کی آمد کا وقت ہوا, اور تو جو ایک درد زا ایک ہوتا ہے عورت کو, آپ نے فرمایا کہ مجھے درد زا نہیں ہوا, مگر میں خوف کی کیفیت میں تھی کہ اس وقت میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے کہ کوئی آ کے میرے احوال پوچھے, کوئی میرا ساتھ دے اور میری اس کیفیت, اس گھبراہٹ کو ختم کرے. تو میں یکایک دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کی ایک دیوار وہ شق ہوتی ہے, اور اس میں سے 4 خواتین نمودار ہوتی ہیں. تو جب وہ آتی ہیں اور میں ان سے ان کا تعارف پوچھتی ہوں, تو ایک مجھے کہتی ہے کہ میں حضرت حوا تمام انسانوں کی ماں ہوں. ایک سے جب میں پوچھتی ہوں تو وہ کہتی ہے کہ میں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں. ایک سے جب میں پوچھتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں حضرت حاجرہ ہوں, جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے زوجہ ہوں. اور ایک سے پوچھتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں آسیہ ہوں, فرعون کی بیوی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لمحہ عقائد عالم علیہ السلام کے استقبال کے لیے ایک ماحول بنایا کہ حضرت آمینہ جو گھبراہٹ کی, بے چینی کی کیفیت میں, وہ اس کیفیت سے آزاد ہو جائیں. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں بستر پر لیٹی تھی, میں نے دیکھا کہ کچھ پرندے, سفید رنگ کے پرندے ہیں,
اور ان کی آنکھیں لال ہیں. یعنی آپ تصور کریں کتنا حسین پرندہ ہوگا, آنکھیں لال ہوں, سفید پرندہ ہو, اور ان کی چونچ میں موتی ہیں, اور وہ چاروں طرف میرے بستر کے گھومتے ہیں اور وہ موتی پھینکتے ہیں. گویا جیسے آپ کیا نہیں کوئی بڑا چیف گیسٹ آتا ہے تو آپ ریسیپشن دیتے ہیں اور بچوں کو یا لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں پھولوں کی پتیوں کے ساتھ, وہ پھولوں سے استقبال کرتے ہیں. تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے باقاعدہ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جنتی پرندے آ کے وہ موتیوں کے ساتھ آپ کا استقبال کر رہے ہیں. حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے یکایک دیکھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا, اللہ اکبر, اور اس نور کی روشنی میں نے ایران و کسریٰ کے محلات بھی دیکھے, حتیٰ کہ اس میں چلنے والے جانوروں کو دیکھا, ان کے کجاووں کو دیکھا, اس میں بیٹھے لوگوں کو پہچانا. اب اس کیفیت اس عالم میں آپ موجود تھی کہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وقت فجر ولادت ہو گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے. امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین و احسن ایک سبز رنگ کے مخملی لباس میں موجود. آئے ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبز رنگ کے مخملی ایک کپڑے میں ایک لباس میں موجود ہیں. لیکن میں نے اپنے بیٹے محمد کو دیکھا اور مجھے اس پر پیار آیا تو میں نے اسے ماتھے پر بوسہ دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو چکی ہے. وہ جو 1000 سال سے آتش کدہ موجود تھا اس کی آگ بجھ جاتی ہے. وہ 14 کنگرے جو ایران کے محل میں موجود تھے کسریٰ کے پاس وہ گر جاتے ہیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا معاملہ ہوا کہ کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے, رحمت کے بادل آ گئے, اور اس کے بعد عرب کے اندر لوگوں نے وہ برکات وہ ثمرات دیکھے کہ جس کی جو فضائل برکات و ثمرات سے آج ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد پھر اس میں اور بہت سارے واقعے ہیں. حضرت آمینہ نے اور کچھ معجزات دیکھیں. اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو والد ہیں ان کے کچھ واقعات اس میں موجود ہیں. لیکن یہ ایک آخری لمحہ تھا جو میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ کی ولادت ہو گئی, پھر اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو میں بیان کروں گا. بہت زبردست علامہ صاحب. یقین طور پر جب آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر یاد آیا, وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ حضور آپ جیسا آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں اور آپ جیسا حسین کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. بے شک یقینی طور پر حضور جیسی ذات مقدسہ آج تشریف لائیں, اور یہ ہم امتیوں پہ کی خوش نصیبی ہے, اللہ پاک کی کرم نوازی ہم پر کہ حضور کا امتی ہمیں بنا دیا. بے شک بے شک. علامہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ حیدرآباد نیوز کے ناظرین کو, اہلیان حیدرآباد کو ماہ ربیع النور شریف کے حوالے سے, اور چونکہ آج یہ آخری پروگرام ہے اس کے بعد پھر ہم صلاۃ والسلام کی طرف بڑھیں گے. تو آج کے بعد جو پھر ہماری رمضان نشریات ہوگی اس سے قبل بیچ میں ہمارے دیگر پروگرامات چلتے رہیں گے, لیکن ربیع الاول نشریات اب اگلے سال ہی آنی ہے, اور اگر زندگی رہی تو اگلے برس انشاءاللہ اس سے بڑھ کر انشاءاللہ جشن ولادت منائیں گے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام بہت مختصر کہ دیکھنے والوں سے صرف یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد سمجھیں اور مقصد مصطفیٰ کو اپنی زندگی پر نافذ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف کس لیے لائے؟ ہمارے اخلاق کے رذیلہ کو بدلنے کے لیے, ہمارے اعمال قبیحہ کو بدلنے کے لیے, ہمارے نظریات کے تحفظ کے لیے, ہمیں خدا سے جوڑنے کے لیے. تو ایسے کام کیجئے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو, تاکہ آپ کی شخصیت کا ربط اللہ کے ساتھ ہو. رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کیجئے. اپنی زندگی کے معمولات میں رسول اللہ کے فرامین, ان کے اقوال, ان کے افعال, ان کے احوال کو نافذ کیجئے تاکہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے اور ہم آمد مصطفیٰ کا صحیح معنوں میں جو ہے مقصد سمجھ سکیں. بہت زبردست اور بہت بہترین پیغام علامہ ارسلان صاحب دے رہے تھے اہلیان حیدرآباد کو. اور یقینی طور پر چونکہ اختتامی مراحل ہیں اور ہم صلاۃ والسلام کی طرف بڑھیں گے تو میں چاہوں گا ہمارے محسن چشتی صاحب اور راشد شیخ صاحب کے صلاۃ والسلام پیش فرمائیں. مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی
چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں حال رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں حال رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے دین من ایمان من السلام اے زینت ہر انجمن یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام میں عاجزانہ ہو قبول یا الہی واسطہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے تو ہم بہت شکریہ ادا کریں گے حافظ ارسلان لودھی صاحب، محسن چشتی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ راشد شیخ صاحب کا کہ جنہوں نے اس مرحبا سرور کونین نشریات میں ہمیں وقت دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ناظرین کا شکریہ کہ جو ہمیں دیکھتے رہے، جنہوں نے ہمیں سراہا، اور ان معاونین کا شکریہ کہ جن کے تعاون سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ ناظرین محترم، یقینی طور پر یہ ماہ ربیع النور شریف کے جو 12 نشریات اور 12 روز تھے یہ مکمل ہوئے۔ اب آگے زندگی میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اچھے ماحول کے ساتھ اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب کا خیال کرتے ہوئے حضور کی سیرت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، اور زندگی رہی تو اگلی برس انشاءاللہ اس سے بڑھ کر جشن ولادت منائیں گے، اور اس انداز سے ہمیشہ کے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل ایمان کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں گے اگلے پروگرامات میں ہمیں یقینی طور پر ہمارا جو رہائی دین کا پروگرام ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان عمار قریشی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جن احباب نے تعاون کیا مولا ان کے تعاون کو قبول فرما. 12 ربیع الاول کا صدقہ مولا اس وقت صوبہ سندھ اور بالخصوص حیدرآباد جس سیلابی صورتحال کا سامنا کر رہے مولا ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا فرما. ہمارے گھروں کو ہمارے املاک کو محفوظ فرما. جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے مولا انہیں نعم البدل عطا فرما. اس ماہ مبارک کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما. ایمان والی عافیت والی صحت والی خوشیوں والی طویل زندگی عطا فرما. ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے ہم سب کو مشرف فرما. بار بار مدینہ طیبہ کی با ادب با ذوق با شوق عشق محبت میں ڈوبی حاضری نصیب فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.